کیا چیز کون سی تیاری کریں ہم جو ہماری زندگی میں جا کر کام آئے، آخرت میں کام آئے. وہ تیاری ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے، بس ایک لفظ میں بتا دیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایک بات اللہ نے فرمائی ہے کہ بھئی یہ کائنات میں نے بنائی ہے، کائنات میں نے تمہیں بھیجا، بھیجنے کے بعد تم بالکل جانو پاگل الو ہو، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے. سبحان اللہ. نہ عقل ہے، نہ تمہارا تمیز ہے، نہ کچھ پتہ نہیں تمہیں، نہ کھانے کا پتہ، نہ بیوی کا پتہ. تمہیں یہی نہیں پتہ ماں سے شادی کر لو گے تو شہوت اتنی ہے بہنوں کو بھی چھوڑو گے. ہے کوئی تمیز تہذیب ہی نہیں تم لوگوں کو، چھوڑ دیا. جانور ہیں سارے. لیکن انسانوں میں نے تم پر سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں نے ایک ایسی ذات کو جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ترین ہے پوری کائنات میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو چنا ہے تمہارے لیے. سبحان اللہ. بولے سبحان اللہ. میرے لیے، اقبال صاحب کے لیے، ان کے لیے، مولانا سعید صاحب کے لیے، ان کے لیے، سب کے لیے. ذاتی لے لینا آپ. میرے لیے کس کو چنا ہے؟ اور کسی اور کو چن لیتا ہوں، نام تو نہیں میں لیتا ہوں، کیا حال ہوتا ہمارا بتائیں. کس کو چنے؟ اللہ نے. مجھے لیے کس کو چنا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. سبحان اللہ. جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی جاؤ، کیوں پریشان ہوتے، جاؤ، یہ جو ہے میں نے آدمی تمہارے لیے سلیکٹ کر لی ہے، اس کے ساتھ رک جاؤ، تمہیں نوکری بھی دلائے گا، تمہیں ٹرین بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا. اور وہ آدمی بڑا سکل ہو، اور منٹ میں آپ کو حلوائی بنا دے، اگر حلوائی آپ نے بننا ہے، منٹ میں آپ کو برگر بنانے والا بنا دے اگر آپ نے دکان کھولنی ہے، منٹ میں آپ کو چکن کاٹنا سکھا دے، وہ آپ کا کیریئر ہے. کتنے خوش ہوں گے آپ. بہت بہت شکریہ صاحب، ماشاء اللہ بڑا اچھا آدمی آپ نے دیا، تو یہ تو آپ نے میرے سلیکٹ، بڑا اچھا آدمی جناب، تو وہ جلدی میں ٹرین کر کے مجھے نوکری دلا دے گا. اللہ سبحانہ نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، کہ میں نے تمہارے لیے، میرے لیے، ہر ایک انسان سوچے تمہارے لیے میں تیرے لیے کون سا آدمی چنا ہے؟ اپنے حبیب کو چنا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو میرا جو رہبر ہے کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کرو جو رہبر ہے کوئی بھی نہیں. کون ہے؟ انڈیویجل، انفرادی طور پر، بیچ میں کوئی ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. بیچ میں ہے ہی کوئی نہیں. میرا ذاتی تعلق ہے نبی پاک سے، آپ کو ذاتی تعلق ہے سرکار دو سے. پردہ ہی کوئی نہیں بیچ میں، پردے ہی نہیں کوئی بیچ میں. اللہ نے کہتے بس میں تمہارے لیے چن لیا. جو رہبر ہوتا ہے اس سے پھر آدمی ڈائریکٹ تعلق ہو جاتا ہے نا، وہ ڈائریکٹ ٹرینڈ کرتا ہے آدمی کو، بتاتے ہیں ابھی تم نے ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ اللہ نے تمہیں چن لیا میرے لیے، تو میں نے بھی تمہیں چن لیا اپنے لیے، اور جس کو چننے کا نام دے دیا کہ تم میری امت ہوگی. اور ایسا تعلق ہو جائے گا، تم مجھ سے تعلق جوڑو گے تو اتنا تعلق ہو جائے گا کہ میں دنیا کی تو بات چھوڑ دو، میں اس وقت بھی تمہیں نہیں بھولوں گا جب حشر کا میدان ہوگا. کیسے رہبر چنے، کہتے وہاں بھی تمہاری گائیڈنس کو. تو آج کے بعد پہلی چیز تو ہمیں نوٹ کر لیں کہ کسی کو اپنا ہم نے رہبر تسلیم، اونچا بولو، جو کرے گا گیا. ہمارا ایک ہی گائیڈ ہے جو اللہ نے چنا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا بڑا رہبر چنا ہے. ہر جگہ سے بچائے گا تمہیں کہ دنیا تمہیں امتحان کیجیے گا، اس میں سب کام چلے گا، کھلا ہی چلے گا. کہتا ہوں کچھ نہیں کہوں، کرتے رہو جو کرنا ہے. لیکن رہبر میں نے بھیج دی ہے کہ جس نے اس کو گائیڈ تسلیم کر لیا اور اس کے پیچھے لگ گیا، تو یہ رہبر جو ہے آپ سبحان اللہ، جیسے میں نے کہا یہ میں کہتا ہوں اس آدمی، یہ سکل آدمی ہے، تمہیں ضرور ٹرین کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے رہبر چنا ہے اس کا کام یہی ہوگا، جو اس کے پیچھے لگ گیا اس کا راستہ سیدھا جنت کی طرف ہی جاتا ہے. چاہیے کہ آج ہی اس وقت وعدہ کریں کہ ہم نے اگر زندگی گزارنی ہے تو کس کے سائے میں گزارنی ہے، کس کے پیچھے چل کے گزارنی ہے؟ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جو یہ تسلیم نہیں کرے گا، جو یہ احساس نہیں کرے گا، جس طرح میں نے بتایا کہ میں نے کہا سردی اور سردی میں نکل گیا بیمار ہو جاتا ہے، جو یہ احساس نہیں کرے گا، جو تسلیم نہیں کرے گا اور اس کو چھوڑ کے زندگی گزارے گا، وہ کسی حالت میں بھی کامیاب نہیں ہوگا. دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوگا. شخص ایمان کے ساتھ
یہ عجیب سنت ہے، یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے نمکین چیز ہو، یعنی اب تھوڑا سا نمک یہاں رکھ کے نا ایسے کر لیں، اور کھانا کھانے کے بعد بھی نمک سے ختم کرے تو متبع تباہ لکھتے ہیں، حکیم لکھتے ہیں کہ ہزاروں بیماریوں کا اس میں علاج مل جاتا ہے۔ اس میں زور لگا ہے ہمارا کچھ، ایک تو سنت پیدا کرنے کو اتنا بڑا ثواب مل گیا، اور جب سنت پہ عمل کرتا ہے تو دین اور دنیا اچھے ہو گئے، اس کی صحتیں اچھی ہو گئی۔ لوگ تو کہتے ہیں نا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، سبحان اللہ، اس کی نسبت سے ایسا کنٹرول ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہی نمک، سبحان اللہ۔ تو جس کی نقل شریفہ کا یہ حال ہو، مجھے بتائیں تو آپ جیسی صورت بنانے میں کتنی برکتیں ہوں گی، اور کتنی بیماری ختم کر دے گی داڑھی رکھنا پوری، بتائیں کتنی بیماریوں کو یہ دور کر دے گی، اس میں کیا کیا فضائل ہوں گے، کیا کیا حکمتیں ہوں گی، مجھے بتائیں۔ دنیا کے اعتبار سے تو آخرت کے اعتبار سے تو ہے ہی، کیونکہ ہم نبی پاک کے جو نا وہ تو ہے ہی اونچی چیز، لیکن دنیا کے اعتبار سے کتنی بڑی چیز ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں بدلہ نہیں لیا، سبحان اللہ، میں نے کبھی اپنی ذات کی خاطر معاملہ نہیں لیا کہ مال کا ہو، دولت کا ہو، کسی قسم کا میرا ذاتی نقصان ہو، لیکن میں نے آج تک کسی سے اپنا بدلہ نہیں لیا۔ ہاں، جس نے حلال کو حرام کہا، اللہ کی شد کو توڑا، اس سے میں بدلہ لیتا ہوں اللہ کے لیے۔